السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. تو سب سے پہلے یہ کنفرم ہو جائیں کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے یا داخل نہیں ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہی آپ نماز پڑھ لیں. وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے. وضو کریں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنا سنت سے ثابت ہے. اور وضو کرنے کے بعد اب آپ نماز شروع کریں گے. اس سے پہلے کنفرم ہو جائیں کہ آپ کا جسم، آپ کا کپڑا اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ پاک ہے. ان میں سے کوئی چیز ناپاک ہو نماز درست نہیں ہوگی. نماز شروع کرنے سے پہلے دل کے اندر نیت ہونی چاہیے کہ یہ کون سی نماز ہے، فرض ہے یا نفل ہے. اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز کے اندر داخل ہوں گے. جس وقت اللہ اکبر کہیں گے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یہ کنفرم ہو جائے کیونکہ یہ شرط ہے. اللہ اکبر کہتے وقت آپ کے یہ دونوں ہاتھ، یہ ہتھیلی کا باطنی حصہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ بعض لوگوں کے یہاں عجیب و غریب کوتاہی دکھائی دیتی ہے، وہ ایسے ہی کر کے شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں ہتھیلی قبلے کی طرف واضح طور پر ہو، اور یا تو آپ اسے کندھے تک اٹھائیں یا کان کی لو تک. دونوں طریقہ درست ہے. یہاں تک بھی اٹھا سکتے ہیں یا کان کی لو تک اس کے برابر بھی کر سکتے ہیں. یہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی اب حرام ہو چکی. اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کا اہم رکن ہے. اس کے بغیر نماز آپ کی درست ہوگی ہی نہیں. اگر بغیر تکبیر تحریمہ کے کوئی شخص نماز پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز کے اندر داخل ہو گئے. بند کر دیں. اس کے بعد آپ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے. سینے کے علاوہ ناف پر یا ناف کے نیچے باندھنے والی حدیثیں ضعیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. یا ہاتھ چھوڑ کر جو بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً بلاد افریقیہ میں، افریقہ میں آپ چلے جائیں تو پائیں گے کہ وہاں کے لوگ ہاتھ نہیں باندھتے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مذہب مالکی کے فالورز ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے. حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے اور نہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس طریقے کی تعلیم دی ہے. تو آپ کو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے کا کیا معنی ہے؟ بعض لوگ ہاتھ باندھتے وقت ایک دم گلے کے پاس جہاں سینے کی شروعات ہوتی ہے وہاں پر باندھتے ہیں. یہ طریقہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا اور نہ یہ علماء کا عمل رہا ہے. جہاں یہ دونوں سینے ملتے ہیں اس جگہ پر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے. دونوں سینے جہاں ملتے ہیں یہاں پر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے. ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کے صحیح طریقے سے واقف نہیں ہے، اور جو سب سے عام ایک بڑی غلطی پائی جاتی ہے وہ ہاتھ باندھنے کو لے کر ہے. اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے ہیں اس طرح. یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ علماء نے ہاتھ باندھنے کے طریقوں میں سے اس طریقے کو شمار کیا ہے. بعض لوگ اس طریقے کو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ بیان ہے. اس میں اس طریقے کا بیان نہیں ہے اور نہ علماء نے اس حدیث کی شرح میں اسے ایک مستقل طریقہ شمار کیا ہے.
سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صرف اتنا ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن کس جگہ پر اس کا بیان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا ہے۔ یہ بیان وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جو کہ سنن ابی داؤد اور نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر ہاتھ کس جگہ پر ہونی چاہیے اس کی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ وضع کفہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری، کف کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک کو، یہ ہے کف عربی میں، جسے ہم ہتھیلی کہتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا، پیٹھ پر۔ یہ باطن ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطنی حصہ ہے ہتھیلی کا، اور یہ پشت والا حصہ ہے، ظاہری حصہ ہے۔ تو کیا فرماتے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، یہ ہے پشت، تو پشت پر رکھا۔ والرسغ والساعد، رسغ کہتے ہیں اس جوڑ کو، یہ ہاتھ، یہ ہے نا ہتھیلی اور ہاتھ، اس کے درمیان یہ جوڑ ہے نا، اس کو رسغ کہتے ہیں۔ تو اس دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے نیچے کتنا حصہ آیا؟ اس ہاتھ کا، بائیں ہاتھ کا ایک اس ہتھیلی کا پشت آیا، والرسغ یہ جوڑ بھی آیا، والساعد، اور ساعد کہتے ہیں پہنچے کو، کلائی کو۔ تین چیزیں اس ہتھیلی کے نیچے آنی چاہیے، اس ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی۔ کلیئر ہے بالکل؟ اس طرح آپ ہتھیلی کو رکھیں گے، اس طرح ہم پریکٹیکل دکھائیں گے تو اور کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی ہتھیلی کو رکھتے تھے۔ بعض لوگ اس طرح پکڑ لیتے ہیں، اس طرح رکھتے ہیں، یہ ہتھیلی یہاں پر ہوتی ہی نہیں بالکل۔ اس ہتھیلی کی پشت پر یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بالکل بھی نہیں ہوتی بعض لوگوں کی، اور حدیث کے اندر صراحت ہے علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ تو یہ تین چیزوں پر آپ کی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہونی چاہیے، بائیں ہاتھ کی پشت پر، اور جوڑ پر، اور پہنچے پر، کلائی پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ تنہا نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھنے والا بھی پڑھے گا۔ جیسے آپ سنت پڑھتے ہیں تو آپ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ دعائے ثنا کون سی دعا ہے؟ دعائے ثنا کے طور پر متعدد دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ بھی ایک دعا ہے، اور بھی دوسری دعائیں ہیں۔ آپ کو دعا کی جو کتابیں ہیں جیسے حصن المسلم اور جو دوسری دعا کی کتابیں ہیں، یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ نماز کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہاں پر بھی یہ دعائیں تمام آپ کو مل جائیں گی۔ ابھی ہم دعاؤں کو پورا بیان کرنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ پوری دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اشارہ کر دینا کافی ہے۔ تو دعائے استفتاح آپ پڑھیں گے۔ دعائے استفتاح کا یہی موقع ہے، تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد آپ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو دعائے استفتاح پڑھیں گے، دعائے ثنا پڑھیں گے۔ ایک شخص بعد میں نماز میں داخل ہوا، امام سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر چکے ہیں، یا رکوع میں ہیں، یا سجدے میں ہیں، یا دوسری رکعت میں ہیں، تو دعائے ثنا امام پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے۔ دعائے ثنا امام کس وقت پڑھیں گے؟ فوراً تکبیر تحریمہ کے بعد۔ اس وقت اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو دعائے استفتاح پڑھیں گے، دعائے ثنا پڑھیں گے۔ بعد میں آ کر آپ نے جماعت میں شرکت کی، جو امام کے دعائے ثنا پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو آپ بھی دعائے ثنا نہیں پڑھیں گے۔ آپ اگر مان لیں کہ امام قرات کر رہے ہیں اس وقت آ کر شامل ہوئے تو اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جائیں۔ آپ آئے سجدے میں، اللہ اکبر کہہ کر فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ تشہد میں آئے، اللہ اکبر کہہ کر فوراً تشہد میں چلے جائیں۔ دعائے ثنا پڑھنے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ تو دعائے ثنا کب پڑھیں گے آپ؟ اگر مقتدی ہیں تو، اگر امام کے ساتھ دعائے ثنا والی حالت میں آ کر شامل ہوئے تو
یا تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ شروع سے آپ شامل ہیں، یا بالکل امام نے اللہ اکبر کہا اور آپ اگر فوراً داخل ہو گئے، امام دعائے ثنا پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی دعائے ثنا پڑھیں گے۔ اگر دوسرے وقت میں آ کر شامل ہو رہے ہیں، دعائے ثنا آپ پر نہیں ہے اب، تو دعائے ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، چاہے آپ تنہا ہو، اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، یا امام بن کر نماز پڑھا رہے ہو، یا مقتدی بن کر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، تینوں صورتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ البتہ مقتدی کی صورت میں ہمیشہ کوشش کریں کہ کبھی بھی کوئی عمل امام سے پہلے نہ کریں۔ جیسے جہری نمازوں میں امام سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ سنیں گے، تو امام کی قرات سے سبقت نہ کریں۔ ابھی امام نے سورہ فاتحہ شروع نہیں کیا ہے اور آپ کی دعائے ثنا ختم ہو گئی، آپ شروع کر دیا سورہ فاتحہ، درست نہیں ہے، یہ امام سے آگے بڑھنا ہوا۔ جب امام سورہ فاتحہ شروع کریں تو ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کے پیچھے پیچھے آہستہ پڑھتے رہیں۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان اور ہونٹ ہلیں گے، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ بعض لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں، ہونٹ ہلتے ہی نہیں، لاکھ کوشش کر کے دیکھیں ذرہ برابر بھی کوئی حرکت نہیں۔ ان سے پوچھیں کہ دل میں ہم پڑھ رہے تھے۔ دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں، اسے کلام نہیں کہتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، حرف اور صوت کا۔ حرف اور صوت کے بغیر، ورڈ کے بغیر، لیٹر اگر نہ ہو اور وائس نہ ہو تو اسے کلام نہیں کہتے ہیں۔ تو آہستہ پڑھیں گے جس میں آواز ہلکی ہو اور اس میں ہونٹ ہلتے ہوں، اس کے بغیر پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں، بغل والے کو پریشانی نہ ہو، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ آہستہ پڑھیں تاکہ کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہ ہو، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ بغیر پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا دوسرے اذکار ہوں، پڑھنا ضروری ہے۔ مقتدی اگر آپ ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے، خصوصاً جہری نمازوں میں۔ جہری نمازوں میں مقتدی کو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام کے پیچھے پیچھے دہراتے رہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ سورہ یاد ہے، پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے، درست نہیں ہے۔ بس ایک صورت میں آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں، وہ کون سی صورت ہے؟ امام کہیں اٹک جائے، یاد نہیں آ رہا امام کو، یا غلط پڑھ رہے ہیں، تو لقمہ دینے کی صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں بس۔ اور لقمہ کب دیں گے آپ؟ جب آپ کو کنفرم یقین ہو کہ میرا لقمہ امام سن لیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ تیسرے فلور میں ہیں اور وہیں سے لقمہ دے رہے ہیں، اس سے نماز باطل تک ہو جائے گی۔ بعض علماء نے کہا ہے تیسرے فلور سے امام صاحب آپ کے لقمے کو سن لیں گے، کوئی فائدہ ہوگا؟ تو گویا کہ آپ کلام کر رہے ہیں، اور نماز میں کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اگر امام کے قریب ہیں اور آپ کا لقمہ وہ سن سکتے ہیں، فائدہ ہو سکتا ہے، تو لقمہ لیں۔ اور لقمہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، امام اسپیڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے گزر گئے، آپ لقمہ دیں تو امام کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا کہ وہ کہاں سے لقمہ دے رہے ہیں، تو خاموش رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ لقمہ دینے کا۔ لقمہ وہاں دینا ہے جہاں فائدہ ہونے کی امید ہو، قرات کی صورت میں۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک دوسری سورت پڑھیں گے۔ سورت کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل سورت ہی پڑھنا ضروری ہے، قرآن سے کہیں سے بھی جہاں ان کے لیے آسانی ہو پڑھ سکتے ہیں، البتہ اتنا حصہ ضرور پڑھیں جس سے معنی مکمل ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایسی جگہ پر وقف کر دیا، معنی مکمل نہیں ہوتا، وہاں پر اگلی آیت میں جا کر معنی مکمل ہو رہا تھا، تو یہ درست نہیں ہے وقف کرنا۔ اس لیے امام کو عالم بھی ہونا چاہیے، ہر کوئی امام بننے کا اہل نہیں ہے، مجبوری میں الگ چیز ہے، لیکن امام جس کو آپ منتخب کریں اس کو پتا بھی ہو کہ کہاں پر وقف درست ہے، کہاں وقف درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک ہی آیت میں بعض کلمات پر وقف درست نہیں ہوتا، معنی بالکل بدل جاتا اس کا۔ اور پھر جب دوہرائے تو کہاں سے دوہرانا ہو یہ بھی بہت اہم ہے، ہر کوئی نہیں جانتا، وہ ایسی جگہ سے دوہراتے ہیں کہ معنی ہی پورا بدل جاتا ہے۔ تو امام کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں معنی مکمل ہو جاتا ہو۔
ایک ہی آیت میں اگر معنی مکمل ہو جاتا ہے تو ایک آیت پڑھ کر بھی وہ رکوع میں جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آیت الکرسی ہے، صرف ایک آیت پڑھ کر اگر رکوع میں چلے جائے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کم از کم 3 آیت ضرور ہونی چاہیے، چاہے کہیں سے بھی ہو. تو کیا کرتے ہیں؟ الحاقہ ایک آیت، ملحاقہ دوسری آیت، وما ادراک ملحاقہ، اللہ اکبر. یہاں پر معنی پورا نہیں ہوا ہے، یہاں پر درست نہیں ہے. ایسا نہیں کہ 3 آیت ہو تو معنی درست ہی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وقف درست نہیں تھا. تو 3 آیت کوئی شرط نہیں ہے، ایک آیت ہو تب بھی کافی ہے. کبھی ہو سکتا ہے 3 آیت بھی کافی نہ ہو، تو ایسی جگہ سے پڑھے جہاں پر معنی مکمل ہوتا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ رکوع میں جائیں گے. جب امام تلاوت کرے تو مقتدی خاموشی کے ساتھ امام کی تلاوت سنے. اگر سری نماز ہے، جہری نماز نہیں ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، تو ایسی صورت میں امام سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ پڑھیں گے، کہیں سے تلاوت کریں گے، اور مقتدی کو کچھ نہیں پتا یہ امام ابھی کیا کر رہے ہیں. تو مقتدی کے لیے جائز ہے کہ دعائے ثنا کے بعد وہ فوراً سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرے. گرچہ امام سے آگے سبقت کر جائے، حقیقت میں اسے پتا تو نہیں ہے، تو یہاں پر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کر سبقت نہیں کر رہا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کیا اور کچھ پڑھ سکتا ہے مقتدی سری نمازوں میں؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن صرف کن نمازوں میں؟ سری نمازوں میں. جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام رکوع میں جائیں گے. جب رکوع میں جائیں گے تو جس طرح تکبیر تحریمہ میں ہم نے کہا تھا کہ اسے رفع یدین کرنا پڑے گا، یا تو کندھے تک یا کان کے لو تک، اسی طرح قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر وہ اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع میں جائیں گے. مقتدی امام کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع میں جائیں گے. امام سے سبقت نہ کرے اور نہ بالکل امام کے برابر ہو، بلکہ امام کے بعد ہو. مقتدی کے تمام اعمال امام کے فوراً بعد ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ بہت وقفہ بھی دے دے. امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا چکے ہیں اور یہ جناب ابھی بھی کھڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ ہو یا اور بھی کوئی ای ہو، ابھی کھڑے ہیں، رکوع میں نہیں جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد رکوع میں گئے، پھر امام صاحب رکوع سے اٹھے، ابھی بھی رکوع میں ہے یہ، تو یہ متابعت نہیں ہوئی اور یہ درست نہیں ہے. امام کے ساتھ ساتھ مقتدی چلتا رہے، نہ امام سے پہلے نہ امام کے فوراً برابر، بلکہ امام کے فوراً بعد، تاخیر نہ کرے. رکوع میں جانے کے بعد ابھی رکوع کی کیفیت کیا ہوگی ہم آپ کو پریکٹیکل دکھائیں گے کہ کیسے پیٹھ رہے گی اور کیسے اس کے باقی اعضاء رہیں گے، نظر کہاں رہے گی، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ پریکٹیکل آپ کو دکھائیں گے. نظر کا جہاں تک مسئلہ ہے، ایک عمومی قاعدہ ذہن نشین کر لیں، ہمیشہ آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے. شروع سے لے کر آخر تک نماز میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے گی، سوائے تشہد میں. تشہد میں آپ کی نگاہ اس حرکت سے، آپ تشہد میں جب بیٹھیں گے تو اس انگلی سے حرکت دیتے رہیں گے یا اس انگلی سے اشارہ کریں گے، اس انگلی سے آگے نہ بڑھے آپ کی نگاہ، بس تشہد میں. تشہد کے علاوہ باقی دوسری حالتوں میں نگاہ کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ میں. یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں بھی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اسی سے تمام اعضاء بالکل اپنے اپنے جگہ پر سیٹ ہوں گے. ورنہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں جاتے ہیں تو دونوں پیروں کے درمیان نگاہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کا سر کافی زیادہ نیچے جھک جاتا ہے، اور یہ درست نہیں ہے. نگاہ رکوع کی حالت میں بھی سجدے کی جگہ پر ہی ہونی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خشوع خضوع لانے کے لیے آنکھ بند کر لیتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگوں کو نماز میں جیسے ہی داخل ہوئے فوراً آنکھ بند کر لیتے ہیں. آنکھ بند کرنے کا طریقہ یہ درست نہیں ہے. چاہے آپ کتنا ہی خشوع خضوع لانے کے لیے اچھی نیت سے کر رہے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آنکھ بند نہیں کرتے تھے، آنکھیں کھلی رکھتے تھے. اس لیے نماز کی حالت میں آنکھ بند کرنے کا طریقہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. رکوع میں رکوع کی دعائیں پڑھیں،
سبحان ربی العظیم، اور بھی دوسری دعائیں وارد ہیں کتاب، آپ کو دعا کی کتابوں میں آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع کرنے کے بعد رکوع سے اٹھیں، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھیں۔ یہ سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد امام پڑھیں گے یا مقتدی پڑھیں گے یا دونوں پڑھیں گے، یا امام ایک پڑھے گا مقتدی دوسرا پڑھیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ یہاں بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد یہ امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی۔ جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو کھڑے ہوتے وقت کیا پڑھیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد۔ امام بھی اسی طرح پڑھیں گے، مقتدی بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ اگر آپ مقتدی ہیں اور رکوع کی حالت میں آپ نے امام کو پایا، مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ امام رکوع کی حالت میں ہے، تو اسی حالت میں آپ چلے جائیں امام کے ساتھ رکوع میں۔ یہ رکعت آپ کی شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا آپ نے امام کو قیام کی حالت میں پایا لیکن اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ابھی سورہ فاتحہ شروع ہی کیا تھا، امام رکوع میں چلے گئے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت آپ کو نہیں ملا یا آدھا پڑھنے کا وقت ملا، ابھی آدھا ہی سورہ فاتحہ پڑھ پائے تھے کہ امام رکوع میں چلے گئے۔ اس صورت میں اس رکعت کو شمار کیا جائے گا یا شمار نہیں کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی امام رکوع میں جائے، اگر آپ قیام کی حالت میں تھے تو فوراً امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، الا کہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے تھے اور صرف آخری حصہ تھوڑا سا باقی ہے، ایک آیت آدھی آیت تقریباً باقی ہے، تو اتنا مکمل کرنے کے بعد فوراً رکوع میں چلے جائیں، اتنی گنجائش ہے۔ لیکن ابھی آدھی سورت باقی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر لوں پھر امام کے ساتھ رکوع میں جاؤں گا، تو متابعت ختم ہو جاتی ہے، کافی تاخیر ہو جاتی ہے، اتنی تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، امام کے ساتھ رکوع میں جانا ہے فوراً، امام کے فوراً بعد۔ یہ رکعت آپ کی ہوگی یا نہیں ہوگی، شمار کی جائے گی یا شمار نہیں کی جائے گی؟ اس بارے میں علماء کے مابین شدید اختلاف ہے، معمولی نہیں، شدید اختلاف ہے، اور دونوں قول کے دلائل اپنی اپنی جگہ پر قوی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی، اور قدیم زمانے سے یہ اختلاف ہے، آج کے زمانے کا اختلاف نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے سے یہ اختلاف چلا رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی یہ اختلاف موجود ہے، اور علماء اہل حدیث کے مابین بھی اختلاف موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے دلائل کی روح سے جسے جس قول پر اطمینان ہو، دلائل کی روح سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ فلاں شیخ میرے فیورٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، گرچہ ان کے دلائل آپ کو کمزور نظر آ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں، دلائل سنیں اور جس پر آپ کا اطمینان ہو رہا اس پر عمل کریں۔ ایک زمانے تک میں اس رکعت کو شمار نہیں کرتا تھا، میرے ایک استاد نے ایک دن میرے ساتھ مناقشہ کیا اور کہا کہ اس مسئلے کو غور سے پڑھے، انصاف کے ساتھ، بغیر کسی تعصب کے، تو ان کے مشورے پر میں نے پڑھنا شروع کیا اور میرا موقف بدل گیا، اور مجھے دلائل کی روح سے یہی اقرب الی الصواب لگتا ہے کہ وہ رکعت ہو جائے گی، اس رکعت کو شمار کرنا چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی صحابہ اکرام کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم اپنے صحابہ کو دی تھی، اور متعدد صحابہ سے یہی عمل ثابت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث دلیل ہے اس مسئلے میں، اور دوسرے صحابہ اکرام کا عمل بھی اسی کو راجح قرار دیتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک بار مسجد میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے، دونوں جب داخل ہوئے تو امام رکوع کی حالت میں، اور جا کر رکوع میں یہ دونوں امام کے ساتھ ملے، تو ان کے جو شاگرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیر دی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ رکعت میری نہیں ہوئی، اس لیے میں کھڑا ہو گیا ایک رکعت مکمل کرنے کے لیے، یہ سوچ کر کہ وہ رکعت میری شمار نہیں کی جائے گی،
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیر دیا. حالانکہ دونوں ساتھ میں آئے تھے اور دونوں ساتھ میں شریک ہوئے تھے, تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیر دیا, اور سلام پھیرنے کے بعد خاموش نہیں رہے. کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو چکا تھا, میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا اور کہا کہ یہ رکعت آپ پا چکے ہو, جس میں رکوع میں شامل ہوئے تھے, یہ رکعت آپ کی شمار کی جائے گی, انک قد ادرکت. اور انہوں نے مجھے سلام پھیرنے پر مجبور کیا. تو ایک صحابی رسول ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم نہ دی ہوتی تو جو شخص کھڑے ہو چکے تھے کم از کم ان کو دوبارہ نہ بٹھاتے. اور بھی متعدد دلائل ہیں. ایک ویڈیو میں تقریباً 10-12 منٹ کی ویڈیو ہے میری, جس میں میں نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے دلائل کی روشنی میں, کہ یہ دلائل ہے جن دلائل کی روشنی میں ہم اقرب الی الصواب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ رکعت شمار کی جائے گی. آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں, موجود ہے یوٹیوب میں. کیا رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کو اطمینان ہو رہا ہے عمل کریں, اطمینان نہیں ہو رہا ہے, میں نہیں کہوں گا کہ میں نے اس کو کہا اس لیے آپ عمل کریں. آپ مخالفت اگر کریں گے دلائل کی روشنی میں, مجھے خوشی ہوگی, مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میری بات فلاں شخص اس کی مخالفت کر رہے ہیں. دلائل پر اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے اور مخالفت کر رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے کہ دلیل کی اتباع کا جذبہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے, اور یہی ہونا چاہیے. حقیقت میں ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے پاس اس کے علم کے مطابق کیا کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ فلاں شیخ آپ کے فیوریٹ تھے تو وہ کیا فتویٰ دیے تھے, آپ یہ دلیل دیں تو اللہ کے پاس نہیں بچ پائیں گے. ان کے دلائل پر مجھے اطمینان تھا, اس لیے میں نے یہ عمل کیا تھا, یہی دین سمجھا تھا میں. تو یہی آپ کے اوپر فرض ہے کہ جسے دین سمجھتے ہو اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کریں. تو یہ رکوع اگر آپ کا اطمینان ہو تو اس کو شمار کیا جائے گا, اطمینان نہیں ہے تو اس کو دہرانے. رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں, اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں. سجدے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں. سجدے کے اندر 2 غلطیاں بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہیں. ایک غلطی, ناک زمین پر نہیں رکھتے, صرف پیشانی زمین پر رکھتے ہیں. اور دوسری غلطی, بعض لوگ پیروں کو زمین سے اوپر رکھتے ہیں. دونوں پیروں کو دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کی زمین سے کافی اوپر ہے. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ان ہاتھوں کو زمین پر اس طرح سلا دیتے ہیں, اس سے بھی منع کیا گیا ہے حدیث کے اندر. اور بعض لوگ ان دونوں ہاتھوں کو یہاں سے یہاں تک ایک دم اس کے ساتھ باڈی کے ساتھ چپکا لیتے ہیں. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے, کشادہ ہونا چاہیے. سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لینے کے بعد سجدے سے اٹھیں, اور پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھیں, اور پھر آپ کو سجدے کے لیے جانا ہے. ان 2 سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور کیا پڑھیں؟ کسی کو یاد ہے 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھیں گے؟ یہ بہت مشہور دعا ہے جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس کے بالمقابل یہ رب اغفر لی رب اغفر لی, یہ صحیح ہے, درست ہے, یہ صحیح سند سے ثابت ہے. البتہ یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی, یا بعض روایت میں واجبرنی, تو یہ صحیح سند سے ثابت نہیں. اس پر علماء نے کلام کیا ہے. حبیب بن ابی ثابت نام کے ایک راوی ہیں جنہوں نے عن کے صیغے کے ساتھ روایت کیا ہے, اور یہ مدلس ہے, اس وجہ سے اس روایت پر کلام ہے. جب اس کے بالمقابل ہمیں صحیح حدیث مل جاتی ہے رب اغفر لی صحیح سند سے, تو اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں دوبارہ جائیں گے, اور پھر اسی طرح سجدہ کریں گے جیسے پہلا سجدہ کیا تھا. پھر دوبارہ سجدے سے اٹھنے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر, بہت طویل نہیں, معمولی وقفے کے لیے بیٹھیں آرام سے, اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں. اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے.
اس وجہ سے جلد بازی کرتے ہوئے دوسرے سجدے سے فوراً کھڑے نہ ہو جائیں، جلد سے استراحت ضرور کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے۔ کھڑے ہونے کا طریقہ اس طرح سے بھی ہاتھ کو رکھ سکتے ہیں زمین پر جو نارمل صورت ہے، اور آٹا گوندھنے کی طرح بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح آٹا گوندتے ہیں نا، تو اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقہ درست ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ دوسرے رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو نارمل اٹھنا ہے، اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت۔ پہلی رکعت میں جس طرح آپ نے پورا عمل کیا ہے، دوسری رکعت میں مکمل اسی طرح عمل کریں، کوئی فرق نہیں ہے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں، سوائے اس کے کہ پہلی رکعت میں دعائے ثنا تھی، دعائے استفتاح اللہ باعث بینی و بین خطایا یا کوئی دوسری دعا۔ دوسری رکعت میں دعائے استفتاح نہیں ہے، دوسری رکعت میں دعائے استفتاح نہیں ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو اللہ اکبر کب کہنا ہے؟ بعض لوگ مکمل کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، اور بعض لوگ کھڑے ہونے سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہیں۔ اب کھڑے ہو رہے ہیں اور ساتھ میں زبان سے اللہ اکبر بھی پڑھے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، تشہد کے لیے بیٹھیں گے۔ 2 رکعت والی نماز ہو تو یہی آپ کا آخری تشہد، اور 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو تو یہ پہلا تشہد ہے۔ اس کے بعد اور ایک تشہد آنے والا ہے۔ اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو پہلی تشہد میں التحیات پڑھیں، اور التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، جسے ہم درود کہتے ہیں، درود بھی پڑھیں۔ بعض لوگوں سے یہاں غلطی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درود صرف آخری تشہد میں ہے۔ اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو پہلی تشہد میں درود نہیں پڑھتے، دوسرے تشہد میں درود پڑھتے ہیں۔ پہلے تشہد میں کب کھڑے ہو جاتے ہیں؟ التحیات پڑھنے کے فوراً بعد۔ حالانکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ دونوں تشہد میں درود پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، پہلے تشہد میں بھی ہے دوسرے تشہد میں بھی ہے۔ حدیث کے اندر یہ تفریق نہیں ہے، تشہد درود کی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے تو وہاں یہ نہیں کہا ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنا ہے، یہ تفریق نہیں ہے پہلے تشہد اور آخری تشہد کی، بلکہ متعدد دلائل سے یہ ثابت ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود ہے، پہلے تشہد میں بھی درود ہے۔ اس لیے جو لوگ نہیں پڑھتے وہ اس کا اہتمام کریں، درود پہلے تشہد میں بھی پڑھیں، اور تشہد میں درود پڑھنے کے بعد اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ 2 تشہد والی نماز ہے اگر تو درود پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ جب 2 رکعت کے بعد کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو یہاں پر رفع یدین ہے، یہاں پر رفع یدین ہے، یہ چوتھی جگہ ہے جہاں پر رفع یدین ہے۔ پہلی جگہ کون سی تھی؟ تکبیر تحریمہ میں، دوسری جگہ رکوع میں جانے سے پہلے، تیسری جگہ رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ یہ شاید ہم نے نہیں کہا تھا، بھول گیا تھا، تیسری جگہ یہ ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر رفع یدین کرنا ہے، اور رفع یدین کا طریقہ ہمیشہ وہی ہے۔ بعض لوگ بڑی کنجوسی کرتے ہیں رفع یدین میں، تو یہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے رفع یدین کریں۔ اور پھر چوتھی جگہ ہے پہلے تشہد کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو رفع یدین کریں، یہ چوتھی جگہ ہے جہاں رفع یدین ثابت ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد ضم سورہ نہیں ہے، اس کے بعد اور کوئی سورہ ملانا نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے
تو تیسری تشہد میں ہی آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھے رکعت کے بعد آپ تشہد کریں گے دوسرا تشہد. یہ جو آخری تشہد ہے، آخری تشہد میں تورک کرنا ہے. تورک مطلب یہ بایاں جو آپ کا پیر ہے، ہم یہ پریکٹیکل دکھائیں گے، اس میں صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. یہ بایاں پیر نکال دینا ہے دائیں پیر کے نیچے سے اور سرین پر بیٹھنا ہے. اس کو تورک کہتے ہیں. اور پہلے تشہد میں کس پر بیٹھنا ہے؟ پیر پر ہی بیٹھنا ہے، بائیں پیر کے اوپر ہی بیٹھنا ہے، جیسے کہ عموماً لوگ بیٹھتے ہیں. لیکن 2 تشہد والی نماز ہے اور بغل والے کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے. بس اوقات کیا ہوتا ہے، نماز کے لیے جگہ خود کم ملتی ہے اور پھر اگر آپ تورک کریں تو بغل والے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. سب کا تورک کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ الگ چیز ہے کہ اگر جگہ کی قلت ہے تو آپ تورک نہیں کر سکے چاہنے کے باوجود. لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تورک کرنا چاہیے. یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. سجدے میں دونوں پیر ہم نے ابھی کہا کہ زمین پر ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم لا اکف شعرا ولا ثوبا. مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 7 ہڈی سے مراد کیا ہے؟ یہ دونوں ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی، یہ ایک ہڈی شمار کی گئی. یہ دونوں گھٹنے آپ کے زمین پر ہوں گے، یہ 2 اور یہ 2 کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اسی طرح پیر کی انگلیاں زمین پر ہوں گی، دونوں پیر کی انگلیاں زمین پہ ہوں گی. کتنے ہو گئے؟ 6. اور یہ چہرہ جو ہے ناک کے ساتھ اسے ایک عضو شمار کیا گیا ہے. اس طرح کل 7 ہڈیاں ہیں جن پر آپ سجدہ کریں گے. پیر کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، اس کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ بعض لوگ بہت کشادہ رکھتے ہیں، بعض ایک دم سٹا کے رکھتے ہیں اور بعض تھوڑا سا فاصلہ دے کر. حقیقت میں پیر کی پوزیشن کے بارے میں اگر کہیں تو نارمل حالت میں اسے ہونا چاہیے. ایک دم بہت کشادہ نہیں اور بالکل سٹا ہوا بھی نہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، ہلکا سا. 4 پوزیشن ہو سکتی ہے پیر کی، یا تو ایک دم بہت فاصلہ ہے، یا بالکل سٹا ہوا، یا ایک پیر کے اوپر دوسرا پیر. تو اس صورت میں 6 ہڈی پر سجدہ کریں گے، 7 ہڈی پر ہوگا ہی نہیں. تو یہ تو بالکل غلط ہے. یہ بھی جو ایک دم بالکل کھلا ہوا ہے یہ بھی غلط ہے. رہا مسئلہ ایک دم سٹا ہوا اور تھوڑا سا فاصلہ، تو اس بارے میں اقرب الی الصواب یہی ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا فاصلہ ہو، نارمل یہی طریقہ ہے. اگر کوئی سٹا دیتا ہے ایک دم بالکل اور اس بارے میں دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح منقول ہے، تو ان احادیث کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے جن میں ایک دم بالکل سٹا دینے کی بات آئی ہے. اس لیے تھوڑا سا فاصلہ ہو تو یہ اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. تشہد جو دوسرا ہو اس میں دعائیں کچھ زیادہ ہیں. دوسرے تشہد میں التحیات پڑھیں گے آپ، پھر درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور پھر اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس کے بعد جو آپ کو ضرورت ہو اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے ثم لیتخیر من الدعاء ما یشاء. اس کے بعد جو چاہیں آپ اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. نماز میں 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پر دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ایک ہے تشہد کی تمام دعائیں پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرنے سے قبل، اور دوسری جگہ ہے سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثروا فیہ الدعاء. اس لیے سجدے کی حالت میں بکثرت اللہ رب العالمین سے طلب کرو، مانگو، دعا کرو. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے اما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاکثروا فیہ الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. رکوع میں اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ تعظیم کرو، عظمت بیان کرو،
اور سجدے میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو، کیونکہ اس حالت میں تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ ان دو جگہوں پر دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ کون سی دعا کریں گے؟ جو آپ ضرورت محسوس کرتے ہوں، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، تو اپنی ضرورت کے حساب سے جو بھی آپ کو مناسب دعا لگ رہی ہے اللہ رب العالمین سے ان دو جگہوں پر طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا سجدہ کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر طلب کرتے تھے۔ بہت سارے سلف صالحین سے خصوصاً سجدے کی حالت میں بہت زیادہ دعا کرنا منقول ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ 40 سال سے میں نے کوئی ایسا سجدہ نہیں کیا جس میں اپنے استاد امام شافعی کے لیے میں نے دعا نہ کی ہو۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کے لیے خصوصی بندے کو دعا کرنی چاہیے، طالب کو دعا کرنی چاہیے، یہ استاد کا بہت بڑا حق ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مستقل اپنی نمازوں میں سجدے میں دعا کیا کرتے تھے۔ جو بھی دعا آپ ضرورت محسوس کرتے ہو سجدے میں اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں۔ کیا صرف عربی زبان میں ہی مانگنا ضروری ہے یا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے۔ استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ سے ان کے دروس میں بیٹھتے ہوئے بارہا یہ سوال کیا گیا اور ہم نے اس کا جواب سنا اپنے کانوں سے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ کئی مرتبہ یہ سوال کیا گیا اور ہر مرتبہ استاد محترم نے یہی جواب دیا کہ اپنی زبان میں بھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ فضیلت صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، اور ہر ایک کی زبان الگ الگ ہے، اور عام لوگ عربی میں اسے کنورٹ کر کے دعا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کی اپنی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دوسری تیسری کرنا چاہتا ہے، کوئی پہلی کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، کسی کو نوکری کی تلاش ہے، کسی کو امتحان میں کامیابی کی ضرورت ہے، کسی کو بیماری سے شفا چاہیے، ہر ایک کی ضرورت الگ الگ۔ اب وہ عربی زبان نہیں جانتا تو کیا محروم رہے گا وہ اس فضیلت سے؟ شریعت اس طرح تفریق نہیں کرتی ہے کہ یہ فضیلت صرف عربی زبان جاننے والوں کے لیے ہے اور جو عربی نہیں جانتے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ شریعت اس طرح تفریق نہیں کرتی ہے۔ ان دو جگہوں پر غیر ماثورہ دعائیں کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ غیر ماثورہ مطلب یعنی جو دعائیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کر رہے ہیں۔ جیسے امام احمد ابن حنبل کا امام شافعی کے لیے دعا کرنا کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ یہ الفاظ ملیں گے کہیں پر حدیث میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہی نہیں۔ تو بے شمار سلف صالحین سے اپنی ضرورت کے مطابق دعا کرنے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی غیر معصورہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب غیر معصورہ دعا کرنا جائز ہے تو اسے صرف عربی زبان کے اندر قید کر دینے سے عرب کے لوگ تو کام چلا لیں گے اور پوری دنیا باقی اس فضیلت سے محروم رہ جائے گی، بلکہ جو عربی ہوتے ہیں وہ بھی فصیح عربی سے بہت کم لوگ ہی واقف ہوتے ہیں، وہ بھی دیہاتی عربی بولتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان کچھ نہیں سمجھ پاتے۔ ہمیں لوگ وہاں رہتے ہوئے مصریوں کی عربی اکثر ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی، نہیں سمجھ پاتے تھے کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ عربی بول رہے ہیں وہ، لیکن اس علاقے کا لہجہ بالکل الگ ہے سعودی عرب کے لہجے سے۔ سعودی عرب کے اندر ہی بعض دیہاتی لوگ آتے تھے کبھی اور ان سے سابقہ پڑتا تھا تو ہمارے چکے چھوٹ جاتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بول رہے ہیں یہ، حالانکہ عربی بول رہے ہیں وہ، لیکن ان کا لہجہ بالکل الگ عام لوگوں کے لہجے سے۔ تو اگر عربی کی بھی شرط لگائیں تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ فصیح عربی ہونی چاہیے، دیہاتی عربی نہیں چلے گی، حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو اقرب الی الصواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زبان میں بھی دعا کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابن بطال المالکی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو صحیح بخاری کی ان کی جو شرح ہے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہی راجح اور سلف کا عمل ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی حاجت کے مطابق دعا کرتے تھے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو ان دو جگہوں پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی
وہ بھی تفریق نہیں ہے فرض اور نفل کی، بس یہ آیا ہے کہ جب سجدے کی حالت میں رہو تو اکثر دعا کرو اللہ رب العالمین سے، اسی طرح تشہد میں بھی دعا کرو۔ تشہد کی حالت میں جب امام ہوتے ہیں اس وقت نماز کے اندر ہیں، یہاں تک کہ پہلے سلام کے بعد بھی ابھی نماز ختم نہیں ہوئی ہے۔ نماز ختم کب ہوگی؟ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم ہوگی۔ اس لیے کوئی شخص اگر مسجد میں داخل ہوا اور امام ابھی تشہد کی حالت میں ہے چوتھی رکعت میں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ وہ سلام سے فارغ ہو جائیں، ہم اکیلے نئی نماز شروع کریں گے۔ طریقہ درست نہیں ہے یہ۔ یہاں تک کہ بعض لوگ آتے ہیں پہلی رکعت میں اور دیکھتے امام ابھی کیا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، تو انتظار کرتے ہیں کہ وہ سجدے سے اٹھ کر نئی رکعت میں جب داخل ہوں گے اس وقت ہم جماعت میں شامل ہوں گے، اور انتظار کرتے رہتے ہیں۔ طریقہ درست نہیں ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تم آؤ مسجد میں تو جس حالت میں امام کو پاؤ اسی حالت میں شامل ہو جاؤ۔ تو جس حالت میں آپ امام کو پائیں شامل ہو جائیں۔ اگر ایک طرف سلام پھیر چکے ہوں اور دوسری طرف سلام پھیرنا باقی ہو تب بھی آپ آ کر شامل ہو جائیں جماعت میں، آپ کو جماعت مل گئی ہے، لیکن کوئی رکعت نہیں ملی ہے۔ ایک بڑی غلطی اس موقع پر یہ ہوتی ہے کہ جن کی ایک رکعت دو رکعت چھوٹ گئی ہے، دوسری رکعت میں شامل ہوئے تھے، تیسری رکعت میں شامل ہوئے تھے، جیسے ہی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک طرف بھی ابھی کمپلیٹ نہیں کیے وہ، اور مسبوق فوراً اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے ایک رکعت یا دو رکعت یا اس سے زیادہ، ابھی ایک طرف امام سلام پھیرے ہیں اور یہ مسبوق کھڑے ہو چکے اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے۔ یہ طریقہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ دونوں طرف امام سلام پھیر دیں اس کے بعد ہی مسبوق کھڑے ہوں اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اب کسی شخص کی ایک رکعت فوت ہو گئی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرف کھڑے ہوں گے، وہ رفع یدین کریں گے نہیں کریں گے؟ کس لیے کریں گے؟ تشہد کے بعد رفع یدین ہے۔ جو لوگ تشہد جو کہتے ہیں کریں گے وہ اس لیے کہ تشہد کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، رفع یدین کیا انہوں نے؟ سورہ فاتحہ کے بعد اور ایک سورہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ یہ ان کی کون سی رکعت ہے؟ پہلی ہے یا چوتھی ہے؟ اسی مسئلے کو سمجھنا ہے، اور اس سے بہت سارے مسئلے جڑے ہوئے ہیں۔ رفع یدین کا مسئلہ بھی اسے سے جڑا ہوا ہے، ضم سورہ کا مسئلہ بھی اسے سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے اندر جو لفظ ہے اس میں ہے فَأَتِمُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، اور یہی حدیث بعض طرق میں وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا آیا ہوا ہے۔ تو دو لفظ ہمیں ملتے ہیں، ایک ہے اتمو اور ایک ہے اقضو۔ اتمام کرنا ہے یا قضا کرنی ہے؟ اگر اتمام کرنا ہو اس کا مطلب کہ آپ کنٹینیو کر رہے ہیں، امام کے ساتھ شامل ہوئے، امام کی دوسری رکعت تھی، آپ کی دوسری نہیں آپ کی پہلی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جب امام نے سلام پھیر دیا تو 3 پڑھ کر آپ ابھی چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ اتمام کر رہے ہیں، قضا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تھے تو آپ کی دوسری رکعت ہے، پہلی آپ کی چھوٹی ہوئی ہے جسے آپ کو بعد میں قضا کرنا ہے۔ جب امام نے سلام پھیر دیا تو پہلی رکعت قضا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو گویا کہ آپ کی پہلی رکعت ہے یہ، اگر قضا والا لفظ ثابت مانے، لیکن قضا والا لفظ ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر روایت میں صرف اتمو کا لفظ ثابت ہے، اقضو کا لفظ شاذ ہے، یعنی اتمام کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے۔ اس لیے جس وقت امام کے ساتھ آ کر آپ شامل ہو رہے ہو
وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی، چاہے امام کی دوسری ہو یا تیسری ہو یا چوتھی ہو، آپ کی کون سی ہوگی؟ پہلی۔ اب آپ کی وہ پہلی ہوئی، مثال کے طور پر چوتھی رکعت میں آپ شامل ہوئے تھے، تو آپ کی پہلی رکعت ہوئی، 3 باقی ہے ابھی آپ کی۔ جب امام سلام پھیر دیں گے تو آپ کس رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ دوسری کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور دوسری رکعت کے شروع میں رفع دین نہیں ہے، دوسری کے شروع میں رفع دین نہیں ہے۔ اب جب کھڑے ہوئے آپ، تو آپ کی یہ پہلی رکعت حقیقت میں کون سی رکعت ہے؟ یہ دوسری ہے، اس لیے ضم سورہ آپ کو کرنا پڑے گا سورہ فاتحہ کے بعد، سمجھ گئے؟ اگر دوسری رکعت میں آپ شامل ہوتے امام کے ساتھ، تو امام کے ساتھ آپ کو 3 رکعت ملی۔ جب تک امام کے ساتھ رہیں گے امام کی اقتدا کریں گے، جعل الامام لیؤتم بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام کو اقتدا کرنے کے لیے امام بنایا گیا ہے۔ تو جب تک امام کے ساتھ ہیں، آپ دوسری میں شامل ہوئے اور امام تشہد کریں گے، تو آپ کی تو پہلی ہوئی نا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کہ میں پہلی رکعت میری چونکہ ہوئی ہے اور پہلی کے بعد تو تشہد ہے ہی نہیں، اس لیے میں اکیلے کھڑا ہو جاؤں گا، نہیں، اجازت نہیں ہے۔ جب تک امام کے ساتھ ہیں امام کی اقتدا کریں گے، امام سلام پھیر چکے، اب آپ بذات خود امام ہیں، تو اس وقت کیا کریں گے؟ آپ اتمام کریں۔ 3 رکعت مل چکے امام کے ساتھ، آپ چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور چوتھی رکعت کے شروع میں بھی رفع دین نہیں ہے، رفع دین نہیں کریں گے آپ، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے، ضم سورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، چند اہم احکام و مسائل تھے نماز سے جڑے ہوئے۔ اب انشاءاللہ 15 منٹ میں ہم آپ کو نماز کا طریقہ پریکٹیکل دکھائیں گے۔ کوئی ایک بھائی آ جائے جو تھوڑی مدد کریں، آ جائیں آپ، چونکہ یہ تعلیم کے لیے ہے اس لیے آپ کی طرف ہی دیکھ کر وہ اللہ اکبر کہیں گے، حالانکہ اصل ہے قبلے کی طرف، لیکن تعلیم کے لیے جائز ہے۔ دوران نماز کلام کرنا جائز نہیں، لیکن چونکہ یہ تعلیم کے لیے، اصل نماز نہیں ہے، کلام کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہیں جی، ہاتھ کو اس طرح، یہ یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا نیچے، اور یا یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے برابر بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نظر کہاں پر ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر۔ اس کے بعد ہاتھ کو باندھیں، اس پر سینے پر باندھیں۔ یہ دیکھیں دونوں ہڈیوں کا جو جوڑ ہوتا ہے نا سینے کی طرف، یہاں پر آپ ہاتھ کو باندھیں گے۔ پہلے بائیں ہاتھ کو رکھیں وہاں پر، اور دائیں ہاتھ کا ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ جو ہتھیلی ہے داہنے ہاتھ کی، باطنی ہتھیلی، یہ 3 چیزوں کو ضرور گھیرے ہوئے رہے، 3 چیزوں کے اوپر رہے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر، جوڑ کے اوپر، اور کلائی کے اوپر۔ تو اس طرح رکھیں گے تو تینوں کے اوپر آ جائے گی، دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ یہاں پر کریں گے تو آپ کے اس ہتھیلی کے اوپر اس کا کوئی حصہ آیا؟ نہیں آیا۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے وضع على ظہر کفہ اليسرى والرسغ والصاعد، تو ظہر کفہ اليسرى پر بالکل نہیں آیا، رسغ پر بھی نہیں آیا، صرف صاعد پر آیا۔ تو 2 چیزیں آپ نے ترک کر دی، اس لیے یہ طریقہ درست ہے، اس طریقے سے۔ کلیئر ہے بالکل؟ ہاں بالکل درست ہے ایک دم۔ نہیں، اچکانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ یہاں پر رکھیں گے تو، اور تھوڑا سا نیچے کر لیں گے تو، تھوڑا سا نیچے کریں گے تو اچکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نارمل، ایک دم نارمل رہیں، ایک دم نارمل صورت میں، بہترین ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دعائیں ہم نے کہی تھی، استفتاح کی دعا، سورہ فاتحہ، ضم سورہ، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، جی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ ہاں بہترین ماشاءاللہ۔ یہ سر تھوڑا سا نیچے کریں، سجدے کی جگہ پر دیکھیں، ایک دم پیٹھ برابر ہونی چاہیے، اگر ایک گلاس پانی رکھ دیں تو گرے نہ، ٹھیک ہے؟ ایک دم پیٹھ برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ یہ حصہ جو ہے تھوڑا سا اور اس کو یہ کریں، ہاں تقریباً بہترین ماشاءاللہ، بہترین ہے۔ پیر قبلے کی طرف ہو لیکن نارمل ہو، جیسے آپ کسی وقت کھڑے رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں؟
نارمل جو اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کی ساخت بنائی ہے نا، تو نارمل جس طرح کھڑے رہتے ہیں اس طرح کھڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے، بہترین، ماشاءاللہ. اب آپ کی نگاہ بالکل سجدے کی جگہ پہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد کھڑے ہوں اللہ اکبر کہہ کر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر. اس کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھیں گے. اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں. اب آپ سجدے میں جائیں. ہاں اس طرف، تو پھر ہاں اس طرف کریں، قبلے کی طرف کریں تاکہ پیر دیکھ پائیں وہ. جی ہاں بہترین ہے. ہتھیلی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں یہ کشادہ ہے ایک دم، وہ بھی زمین سے بھی سٹا ہوا نہیں اور پیٹ سے بھی سٹا ہوا نہیں. ہاں دوسرے کو تکلیف نہ ہو. پیر کی حالت دیکھیں، وہ بھی ایک دم قبلے کی طرف ہے اور ناک ایک دم زمین پر ہو، ناک زمین پر ہو. بہترین ماشاءاللہ. نہیں انگلیاں، صرف انگلیاں ہی رکھ لیں تو بہت کافی ہے. بعض لوگوں کی انگلیاں مڑتی نہیں ہے، کافی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں جتنی مڑ جائے. جی اللہ اکبر کہہ کے پھر اٹھیں. اس طرح بیٹھنا ہے جب اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے تب. ٹھیک ہے، صرف آخری تشہد میں اس پیر کو نکالیں گے، ہم دکھائیں گے. پہلے تشہد میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی اسی طرح بیٹھنا ہے، جلسہ استراحت میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے. یہ ہاتھ کی جو پوزیشن ہے نا وہ ٹھیک ہے ابھی دونوں سجدوں کے درمیان، لیکن تشہد میں جب بیٹھیں گے تو اب اس طرف وہی کریں. اب مان لیں کہ آپ پہلے تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہاتھ کی انگلی جو ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جو انگوٹھی ہے اس کو یہاں پر رکھ لیں، یہ گرہ کی شکل میں اس طرح، اور اس کو اس طرح رکھیں. اس کو ایک اشارہ دے کر بھی رکھ سکتے ہیں یا ہلکی ہلکی حرکت بھی دے سکتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اشہدوں پر کھڑی کرتے ہیں، الا اللہ پر گرا دیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اشہدوں پر کھڑی کرنے اور الا اللہ پر گرا دینے والا طریقہ درست نہیں ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ انگوٹھی اس کے جڑ میں، تشہد کی جو انگلی ہے، شہادت کی انگلی، اس کے جڑ میں بھی رکھ سکتے ہیں. ان تینوں انگلیوں کو جمع کر لیں اور اس کے جڑ میں یہ تشہد کی انگلی رکھیں. جو آسان کیفیت ہو دونوں طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. یعنی اس انگلی کو اس کے جڑ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس طرح جڑ میں، اور یہ طریقہ بھی درست ہے. ان تینوں کو اس کو جمع کر لیں، اس کو اس طرح اور اس کو اس طرح. انگلی کو سیدھا رکھے یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رات کی چاند کی طرح تھوڑا سا کام دے کے نہیں سیدھا ہی رکھیں، سیدھا رکھیں اور اس کو حرکت دیتے رہیں، ہلکی سی ہلکی ہلکی حرکت دیتے رہیں. ہاں حرکت دینا ثابت ہے. اللہ عالم، کبھی میں نے چاند کی حدیث نہیں دیکھی. ثابت ہے، اللہ عالم، اللہ عالم لا ادری. تو اس طرح اس کو حرکت دیتے رہیں یا اشارہ کیے رہیں. اب اسی طرح تشہد ہے، تشہد کی دعائیں پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اب آخر میں دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، یہ اصل میں اس طرف سجدہ کیا تو آپ لوگ دیکھ نہیں پائے. ایک بار اس طرف بھی چہرہ کر کے سجدہ کر لیں، یا اس طرف چہرہ کریں، اس طرف چہرہ کر کے ایک بار سجدہ کریں، یا اسی طرف سجدہ کریں، لوگ دیکھ لیں گے. اس طرف سجدہ کریں. جی اب دیکھیں آپ لوگ دیکھ لیں. دیکھیں یہ جسم کے ساتھ سٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور یہ حصہ زمین کے ساتھ سٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہاں پر ہو، یہ ہتھیلی یہ کندھے کے برابر ہو. دیکھیں ایک دم بالکل کندھے کے برابر. ٹھیک ہے. بعض لوگ بہت پیچھے کر دیتے ہیں، بعض سر سے بھی آگے کر دیتے ہیں. دونوں طریقہ درست نہیں ہے. یہ ہتھیلی کندھے کے برابر آئے. نہیں وہ طریقہ درست ہے، دوسروں کو تکلیف بالکل نہ دیں.
نہیں نہیں نہیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کو تکلیف بالکل نہ، نارمل ایک دم. جی اگر اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک جتنا کشادہ کر سکتے ہو کریں. کیا کہتے ہیں کہ سترے والا مسئلہ، یعنی آگے بڑھ جائے. نہیں 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 نہیں، یہ نارمل پوزیشن ہے، ایک دم برابر ہے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہے. نارمل نارمل جیسے عموماً نارمل رکھتے ہیں نا، نہیں اس کو پکڑے رہیں اس طرح، ہاں اس طرح ایک دم جس طرح نارمل رکھتے ہیں، لیکن رکوع میں اس کو پکڑے رہنا ہے، گھٹنے کو پکڑے رہنا ہے. اب تشہد کریں دوسرا آخری، نہیں بند کر کے ایک دم ہی نہیں، یہ کر کے نارمل رکھیں اس کو، نارمل جس کو رکھتے ہیں نا نارمل ہی رکھیں، ایک دم سٹا کر. ایک دم سٹا کر 5 انگلیاں، نہیں کھلا نہیں کہہ رہا ہوں، کھلا بھی نہیں اور بند کرنے کے لیے 5 ایک دم سٹا ہوا رہے، اس طرح بھی نہیں، نارمل رکھیں. بیچ میں ہوا پاس ہوتا رہے، نہیں نہیں نہیں، اس کو ایک دم یہ کر کے رکھیں، ہوا بچھا کے یہ کریں، ایک دم زمین پر رہے، زمین پر. ایسا دیکھا ہے اچھے بچے جو مدرسہ پڑھتے بھی ہیں جی سجدہ ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں دوربین سے کچھ دیکھ رہے ہوں، ایسے کرتے ہیں. کھیلتے ہیں چھوٹے بچے، چھوٹے بچوں کو ہی کرنا چاہیے. ہاں اب تشہد کریں، آخری تشہد، ہاں تورک جس کو کہتے ہیں. ہاں یہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یا اس طرف آپ آ جائیں. جی ہاں یہ ہے تشہد تورک کا طریقہ، ٹھیک ہے. یہ پیر کو نکال دینا ہے نیچے سے، بائیں پیر کے نیچے سے، ہاں عورتوں اور مردوں کے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ابھی طریقہ بتایا گیا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے عورتوں اور مردوں کی نماز میں، دونوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے. یہ والا ہاں اس کو تھوڑا سا اندر کریں تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. جی ہاں وہ دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دکھانے کے لیے کہ یہ جی. بہرحال کوشش کریں کہ بغل والے کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے، بغل والے کو تکلیف نہ ہو. تو یہ ہے طریقہ نماز پڑھنے کا. اور سلام پھیریں گے تو یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سلام میں بہت غلطی کرتے ہیں، پورا ایک دم متوجہ ہو جاتے ہیں سینے کے ساتھ، نہیں بس چہرہ آپ کا دائیں اور بائیں جانب جائے گا. کریں السلام علیکم، جی بہترین یہ طریقہ ہے سلام پھیرنے کا، ٹھیک ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام ایک دم پورا اس طرف، اور بیچ میں رکتے ہیں سر کو اس طرح ہی کر کے، پھر دوسری طرف، نہیں ایک دم نارمل السلام علیکم السلام علیکم، نہیں ایک دم رک کر ایک دم ایک پوزیشن لینے کے بعد دوسری طرف مڑیں گے، نہیں نارمل السلام علیکم السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں تک ہے، لیکن بعض طرق میں ہے ورحمۃ اللہ ہے، لیکن یہ عادت نہیں تھی عموماً، اور یہ منقول بھی نہیں ہے عملی طور پر بھی، ٹھیک ہے. اس لیے کبھی اگر کسی نے کہہ دیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے عادت نہیں بنانی چاہیے. ایک خالی سوال ہے، اس کا جواب کرسی پر لوگ بہت وہ ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کا اگر معذور ہے تو پڑھے، نہیں جیسے ابھی آدمی ایک دم اپنے پیروں پر چل کر مسجد پہنچا، سیڑھی بھی چڑھ لیا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، جیسے ہی نماز میں داخل ہوا پیروں پر طاقت اب نہیں رہی، اب کھڑا نہیں رہ سکتا، اب کرسی کی ضرورت پڑ گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اس کو. کرسی پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ایسے آگے کرتے ہیں،
یعنی کرسی پر ہی بیٹھے رہتے ہیں. جی جی ہاں ہاں ہاں. یعنی ایک منٹ میں دکھا رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ کو نماز پڑھنے کا اکثر لوگ کیا پوچھتے ہیں دیکھیں قیام میں کھڑے رہ سکتے ہیں تو سب میں آگے آ جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں شروع سے آخر تک اور آپ کے اندر طاقت نہیں ہے ہلنے ڈلنے کی. سوال یہ ہے کہ آدمی کھڑا رہ سکتا ہے, رکوع سجدے میں تکلیف ہے, تو وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو سب تو پیچھے ہوتی ہے, وہ کرسی کی وجہ سے آگے آ جاتا ہے. معذور ہے وہ, معذور ہے وہ, جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے, عذر کی بنا پر کر رہا ہے, کوئی حرج نہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص مکمل کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے شروع سے آخر تک, یا سجدہ اور رکوع نہیں کر پاتا, اس لیے کرسی پر بیٹھ کر اسے رکوع اور سجدہ کرنا پڑتا ہے. رکوع میں یہ دونوں ہتھیلیاں کہاں رہتی ہیں؟ گھٹنے پر. تو ان دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنے پر رکھے گا وہ. ٹھیک ہے. اور جھکے گا, وہ جتنا جھک سکتا ہے جھکے گا. اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا پڑے گا. وَلْيَكُونَ رُكُوعُهُ أَخْفَضَ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ. سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکے. تو رکوع میں تھوڑی دیر جتنا جھک سکتا ہو جھکے, اور سجدے میں کوشش کرے کہ اس سے زیادہ جھکے. وہ تو سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر. اب سجدے میں ہاتھ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ رکوع میں تو یہاں پہ رکھا تھا, تو سجدے میں اصل یہ ہے کہ زمین پر اسے رکھنا چاہیے تھا, لیکن زمین پر رکھ نہیں پا رہا ہے, اس لیے ہاتھ گھٹنے پر نہیں رہنا چاہیے اس کا. سجدے میں کوشش کرے یہ ظاہر کرنے کی گویا کہ میں زمین پر رکھ رہا ہوں, کوشش کرے ظاہر کرنے کی کہ زمین پر رکھ رہا ہوں, لیکن زمین پہ حقیقت میں رکھ نہیں پائے گا. جیسے کوشش کر رہا ہے کہ گویا کہ میں اپنے چہرے کو اور ناک کو زمین پر رکھ رہا ہوں, لیکن رکھ نہیں پا رہا ہے. تو بس یہی ظاہر کرے, لیکن گھٹنے پر ہاتھ نہ رکھے رکوع میں جس طرح رکھا تھا. یا آپ ٹرین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, اپنی سیٹ پر, تو وہاں رکوع کرتے وقت گھٹنے پر ہاتھ رکھے, اور سجدہ کرتے وقت اس پر زمین پر. رکوع سجدے میں نہیں, اس اصل کیا اس کے لیے ہے؟ اصل ہے کہ وہ زمین پر رکھے, لیکن وہ اشارہ کر رہا ہے بس. ہاں زیادہ جھکے. ہاتھ کے لیے کہاں کوئی الگ سے کوئی دلیل ہے؟ ہاتھ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن رکوع کی طرح نہیں رکھے گا. وہ مشابہت ہو گئی رکوع کے ساتھ اس کی. اگر یہیں پر رکھ رہا ہے تو گویا کہ رکوع کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جا رہی ہے, اس لیے رکوع کی طرح نہیں رکھے گا. وہ اصل جو ہے وہ کرنے کی جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرے گا. اور اصل کیا ہے؟ زمین پر رکھنا, چہرے کو بھی ہاتھ کو بھی, 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے. لیکن نہیں کر پا رہا ہے تو جتنا کر پا رہا ہے اتنا کرے. یہ کر سکتے ہیں کہ